اچھا، یہ جو میں آپ کو ریسپی آج شیئر کرنے والی ہوں نا، یقین کریں یہ سب کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے. اور میں آپ کے ساتھ آج انسٹنٹ 10 منٹ پیزا کی ریسپی شیئر کروں گی، جس کے لیے آپ کو نہ آٹا گوندنے کی ضرورت ہے، نہ ڈو رائس کرنے کی ضرورت. بہت مزیدار یمی بن کے تیار ہوتا ہے، بچوں بڑوں سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. تو آج ریسپی کو اسٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم ٹو کچن وتھ کنزا. اچھا، یہاں میں نے چکن لیا ہے اور ہم اس کو میرینیٹ کر لیں گے. اس کے لیے میں نے 1 ٹی اسپون چلی فلیکس، 1 ٹی اسپون کٹی میں لال مرچ کا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون سویا ساس، سرکہ اور 1 ٹی اسپون چلی ساس اور ½ ٹی اسپون بلیک پیپر ایڈ کی ہے اس کے اندر، اور ½ ٹی اسپون ہی ہم اس کے اندر اوریگینو ایڈ کریں گے. ان تمام چیزوں کو آپ ایڈ کر کے نا اس کے اندر ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے. اس کو میرینیٹ کر کے آپ اس کو ½ آور کے لیے لازمی رکھیے گا. یا میں نے کلر کے لیے تھوڑی سی ہلدی ایڈ کی اس کے اندر. اور یہ دیکھیں ہماری میرینیشن پوری ہو گئی ہے. اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے سائڈ پہ. اس کے بعد پھر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ ہمارے اندر تک میرینیٹ ہو جائے اچھی طرح. اچھا، یہاں میں نے ایک پین لیا ہے، اس کے اندر تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب میں نے آئل ایڈ کیا ہے، اور یہ چکن میں اس کے اندر اب ایڈ کر دوں گی. اور ہم چکن کو پکائیں گے اچھی طرح تاکہ چکن کا کلر چینج ہو جائے اور تمام مسالے جو چکن کے اندر رچ جائیں. اچھا، یہاں دیکھیں چکن کا جو اپنا پانی تھا نا وہ تقریباً خشک ہو گیا ہے. اب میں اس کے اندر تک تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی، اور تاکہ چکن ہمارا جو ہے نا وہ اچھی طرح ٹینڈر اور جوسی ہو جائے. بالکل سخت نہ رہے، ہمیں ایسا ہی چکن چاہیے. تو ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح گل جائے. پانی ڈال کے تھوڑا سا اس کو ہم ڈھک دیں گے 4 to 5 منٹس کے لیے. اور پھر ہم اس کو دکھاتی ہوں میں آپ کو کہ یہ کیسا ہو جاتا ہے. اچھا، یہ پیزا جو ہے نا بہت لو کاسٹ انسٹنٹ بن کے تیار ہونے والا ہے. اگر بچے اچانک سے فرمائش کر دیتے ہیں نا تو یہ ضرور بنائیے گا، ضرور ٹرائی کیجیے گا. اچھا، یہاں میں نے ایک آلو لیا ہے. اس پیزے کو نا ہم اس آلو کے ساتھ ہی بنائیں گے. یقین کریں بہت زیادہ مزیدار. میں نے تو فرسٹ ٹائم بنایا تھا لیکن بہت زیادہ مزیدار بنا، بچوں کو بہت زیادہ پسند آیا. یہ میں نے ایک آلو لیا ہے، اس کو بڑے سائز کا آلو ہے، اس کو میں نے چھیل کر نا اس طرح ہم گریٹر کی مدد سے نا اس کو گریٹ کر لیں گے اچھی طرح. آلو کو میں نے آلو کو یہاں گریٹ کر لیا، اور اب میں اس کو نا پانی کے اندر نارمل جو پانی ہوتا ہے نا اس کے اندر ہم اس کو ایڈ کر دیں گے آلوؤں کو. اور اس کا جو سٹارچ ہے اس کو اچھی طرح ہم ہاتھوں کی مدد سے اس طرح مسل کے نا نکال لیں گے. سٹارچ کے نکالنے کے بعد نا ہم اس کو اچھی طرح اپنے جو اس کے اندر آلو کے اندر پانی ہوگا نا ان کو ہم نے چاہے ہاتھوں سے نکال لیں، چاہے کسی ململ کے کپڑے میں ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح جو ہے وہ نکالیں. اس طرح کر کے آپ نے نا اس کو دبا کے اس کا پانی نکالنا ہے. اور یہاں میں نے تمام نا آلوؤں کا پانی نکال لیا تھا اور ایک باؤل میں ان کو ڈال لیا. اچھا، یہاں میں نے آلوؤں کے اندر ایک عدد انڈا ایڈ کیا ہے، اور میں نے یہاں پہ ½ ٹی اسپون بلیک پیپر ایڈ کی ہے، 1 ٹی اسپون کٹی مرچ، اور ½ ٹی اسپون میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے. اچھا، مسالے جو ہے نا وہ آپ کم زیادہ اپنی مرضی سے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. میں تھوڑے تھوڑے ہی ایڈ کروں گی اس کے اندر. اچھا، آپ نے نا آلوؤں کے اندر یہ ساری چیزیں مکس کر کے نا ان کو رکھنا نہیں. آپ کو پتہ ہے یہ آلو ہے نا تو یہ پانی چھوڑ دیں گے، فوری آپ نے تمام کام کرنے ہیں. یہ اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 3 ٹیبل اسپون کے قریب کارن فلور. یہ کارن فلور تو سب کے پاس موجود ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہم بہت سی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. کارن فلور ایڈ کر کے نا آپ نے اس کو ہاتھ کی مدد سے نا اچھی طرح مکس کر لینا. ہاتھوں سے زیادہ اچھی مکسنگ ہوتی ہے. تو یہ دیکھیے اب یہاں پہ میں نے ایک پین لیا ہے، اور اس کے اندر میں نے نا یہ جو آلو کا ہم نے مکسچر بنایا تھا نا اس کو یہ دیکھیں میں نے اس طرح نا اس کے اندر سیٹ کر دیا سارا. آپ نے اسپیچولا کی مدد سے، چمچ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سیٹ کرنا. بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا آپ نے اس کو. اور آلو ہمارے پک جائیں گے کیونکہ ماشاء اللہ سے آلو ہم نے گریٹ کیے ہیں نا. اور یہ دیکھیں 4 to 5 منٹس تک تو آپ نے بالکل بھی نہیں چھیڑنا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو جو ہے نا وہ سائڈ چینج کرنی ہے. اچھا، سائڈ چینج کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اس طرح چمچ سے کرنے میں مشکل ہو رہی ہو نا تو آپ اس کو پلیٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں. اور سائڈ چینج کرنے کے فوراً بعد ہم اس چولہے کو بند کر دینا نیچے سے. اچھا، یہاں ہم پیزا ساس تیار کر لیتے ہیں. 2 ٹیبل اسپون میں نے کیچپ لیا، ریگولر کیچپ جو گھروں میں ہوتا ہے. اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے جو ہے چلی ساس، 1 ٹی اسپون میں اس کے اندر ڈالوں گی چلی فلیکس، 1 ٹی اسپون میں ½ ٹی اسپون میں تقریباً ڈالوں گی اس کے اندر جو ہے بلیک پیپر، اور 1 ٹی اسپون بھر کے میں اس کے اندر ڈالوں گی کوٹا دھنیا. اچھا، یہاں پہ میں نے نا اس کے اندر ½ ٹی اسپون ایڈ کیا ہے اوریگینو. میرے پاس پاؤڈر تھا اوریگینو کا، ضرور ایڈ کیجیے گا، اس سے جو ہے نا وہ فلیور اچھا آتا ہے. اچھا، یہ ساس جو ہے نا وہ پیزا ساس اگر نہیں ہے تو اس کے متبادل بہت مزے کی بنتی ہے. یہ بھی ساس بالکل پیزا ساس جیسا ٹیسٹ دے گی. سیم پیزا ساس تو نہیں ہے لیکن ٹیسٹ سیم ویسے ہی آتا ہے. اور اس طرح جو ہم نے جو بنایا تھا نا
डो बनाई थी अंडे और आलू की, उसके ऊपर आपने इसको स्प्रेड कर देना इस तरह। अच्छा यहाँ पे ये ख्याल रखिएगा कि जो चूल्हा है ना नीचे से, मैंने फ्लेम जो वो बिल्कुल बंद की हुई है, बंद फ्लेम पर आपने ये सारा कुछ करना है इसके ऊपर। अच्छा यहाँ सॉस लगाने के बाद ना हम इसके ऊपर चिकन को ऐड करेंगे। देखिए जो हमने चिकन बनाया था ना, मैं पूरा चिकन जो है ना इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, क्योंकि ये चिकन जो है वो बच्चों को, पिज़्ज़ा जो है वो का टेस्ट ज़्यादातर चिकन के साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए मैंने जितना चिकन बनाया था ना, मैंने सारा चिकन जो है पिज़्ज़े पे ऐड कर दूँगी। अच्छा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा चिकन को, अगर आप कम लगाना चाहते हैं तो आप कम भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को जो है वो चिकन ज़्यादा पसंद था तो मैं इसलिए ज़्यादा लगाया इसके ऊपर। अच्छा यहाँ कुछ चिकन लगाने के बाद हम यहाँ पर, हमारे पास यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स हैं जो हम लगाएंगे। यहाँ प्याज है, शिमला मिर्च है, ये देखिए टमाटर मैंने इस तरह मैंने स्लाइसेस में इनको काट लिया था। टमाटरों के बीज निकाल के ना आपने इनको इस तरह काट लेना, और शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक कट कर लिया था। तो ये हम इस तरह जो है वेजिटेबल जो है इसके ऊपर लगा देंगे। देखिए माशाल्लाह ये ना सिर्फ इंस्टेंट बन के तैयार होता है, बल्कि बहुत हेल्दी भी बन के तैयार होता है। इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें। और यहाँ हम इसके ऊपर डालेंगे जी चीज़। अच्छा इस पिज़्ज़े के अंदर ना माशाल्लाह से आलू भी मौजूद हैं और अंडा भी मौजूद है, प्रोटीन मिलता है जिससे हमें, चिकन भी मौजूद है। बहुत हेल्दी पिज़्ज़ा है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना कर दीजिएगा। रमज़ान मुबारक में अक्सर ऑयली वाली चीज़ें खा खा कर तो बंदा थक जाता है, तो इंस्टेंट अगर कोई चीज़ आपने बनानी हो और बच्चे फरमाइश कर दें कि ये हमें बनाकर पिज़्ज़ा दिया जाए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का बनता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया, लेकिन यकीन करें इतना मज़े का टेस्ट था इसका, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रहा था कि हमने इसको आलूओं के साथ बनाया। ये मैं आपको ट्राई कराती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा यम्मी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक की इजाज़त दीजिए।